अल्हम्दुलिल्लाहि الذي वकफ़ा सलामुन अला इबादिहि الذين इस्तफ़ा अम्मा बाद वक़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अअतयनाकल कौसर फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शअनियका हुवल अब्तर। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। मोहतरम सामईन, नाज़रीन, अल्लाह के फ़ज़ल व करम से हम हज के महीने में, आज यौम अरफा है, यौम हज है हमारे लिए। अल्लाह ताला, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यौम अरफा की बड़ी फ़जीलत बयान फरमाई है। तो बहरहाल कल हमारे यहाँ ईद उल अज़हा होने वाली है। मैं सबको पेशगी ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआएं करता हूँ कि अल्लाह ताला सबके यहाँ ईद की खुशियाँ नसीब फरमाए। कुछ चीज़ें आप लोगों के सामने अर्ज़ करनी थी ईद के मुताल्लिक़, चूँकि फ़िल वक्त कोरोना कोविड-19 के मसाइल से सारा मुल्क, सारी दुनिया मसाइल से घिरी हुई है। इस बीमारी, इस आफत में मुब्तला हैं लोग। तो जैसा कि आप तमाम हज़रात को मालूम होना चाहिए कि पूरी दुनिया में 1,70,5 लाख लोगों से ज़्यादा कोरोना की बीमारी में मुब्तला हैं। ख़ुद अगर हम हिंदुस्तान की बात ले लें तो हिंदुस्तान में तकरीबन 16 लाख से ज़्यादा लोग कोरोना बीमारी में मुब्तला हैं। और इसी के साथ साथ अगर हम और आंध्र प्रदेश की, सिर्फ आंध्रा की भी अगर हम बात कर लें तो आंध्र प्रदेश में तकरीबन 1,30,000 लोग कोरोना में मुब्तला हैं। और अगर हम अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करें, अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट की, तो तकरीबन 7,500 लोग फिल वक्त एक्टिव हैं, पॉजिटिव हैं कोरोना से। तो बहरहाल ये एक आलमी वबा हो गई है, एक आलमी मसला हो गया है हम सब लोगों के लिए। तो इन हालात में हुकूमत हिंद ने और हुकूमत आंध्र प्रदेश ने भी ईदगाह में एहतियात करने से, यानी मतलब ईदगाह में नमाज पढ़ने से मना कर दिया गया है ताकि इस पेंडेमिक बीमारी से बचा जा सके और लोगों को बचाया जा सके। तो लिहाजा ईदगाह में तो कल हमारी नमाज नहीं हो सकती, हफ्ते के दिन जो कल हमारे यहाँ ईद उल अज़हा होने वाली है। तो इसके बदले में हुकूमत आंध्र प्रदेश की तरफ से CEO वक्फ बोर्ड की तरफ से एक लेटर आया था जिसमें यह बात कही गई है कि जो इलाके ग्रीन जोन है, जहां पर रेड जोन नहीं है, जहां पर बीमारी का अंदेशा कम है, वहां पर लिमिटेड, बाकायदा 2 गज की दूरी रखते हुए 50 लोग अगर वहां चाहें तो मस्जिद में नमाज पढ़ सकते हैं। मगर वो भी इस पाबंदी के साथ कि कम उम्र बच्चे ना हों, 60 साल से ज़्यादा उम्र वाले ना हों, और इसी के साथ साथ सफ़ों के दरमियान फासला हो, दूरी हो और दूर खड़े हो जाएं, मुख्तसर करें, खुतबे को मुख्तसर कर लें, नमाज को मुख्तसर कर लें। ये तफसील के साथ ये बात कही गई है। और जिन इलाक़ों में, जिन मस्जिदों के अतराफ़ अकनाफ कोरोना के पेशेंट्स हैं, कोविड का बीमार हैं, मसाइल से दोचार हैं, वहाँ उन मस्जिदों में नमाज पढ़ने से भी मना किया गया है ताकि इस बीमारी से बचाया जा सके। जैसा कई एक शहरों से ये बात खबर मिली है कि वहाँ पर 50 लोगों को भी अलाउ नहीं किया गया, चूँकि वहाँ कोरोना का मसला बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो लिहाजा हम लोगों को चाहिए कि मुख्तसरन, अगर हमारा इलाका ग्रीन जोन में पड़ता है और वहाँ पर हुकूमत की तरफ से अलाउ किया गया है, तो मुख्तसर लोग मस्जिद में ईद की नमाज अदा कर सकेंगे। हालांकि ये मसला याद रखें कि ईद की नमाज सिर्फ ईदगाह में होती है, लेकिन ऐसी मजबूरी की हालत में मस्जिदों में भी पढ़ा जा सकता है। तो लिहाजा इसी मजबूरी को मानते हुए मस्जिदों में भी जहां पर अलाउ किया गया है वहां पर पढ़ा जाएगा। तो बहरहाल सबसे पहली 2-3 चीजें बड़ी अहम हैं, मैं मुख्तसरन आप लोगों को बता दूंगा ताकि बात वाज़ेह हो सके। ईद उल अज़हा में सबसे अहम चीज है तकबीर तशरीख, जिसको कहा जाता है अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तो ये तकबीर का पढ़ना सब पर वाजिब करार दिया गया है। हर नमाज के बाद तो पढ़ना 3 मरतबा अफजल है, 1 मरतबा वाजिब है, और उससे ज्यादा कसरत से भी पढ़ा जा सकता है। और इसके अलावा ये सिर्फ नमाज के बाद ही नहीं, आम वक्तों में भी, चलते फिरते कारोबार करते हुए भी तकबीर पढ़ने का हुक्म दिया गया है। सहाबा का मामूल है, बुखारी में है, बुखारी शरीफ में ये बात मौजूद है
کہ صحابہ کرام گلیوں میں بازاروں میں جب کبھی ضرورت کے لیے تشریف لے جاتے تو وہاں تکبیر بلند آواز سے، بلند مطلب تاکہ آس پاس کے لوگوں کو سنائی دے سکے، پڑھ لیتے، جس سے لوگوں کو بھی پتہ لگ جاتا اور وہ بھی تکبیر پڑھ لیتے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ عید کی نماز اگر آپ مسجد میں پڑھ رہے ہیں تو حسب معمول امام صاحب نماز پڑھائیں گے 2 رکعت، اور پھر اس کے بعد خطبہ ہوگا اور دعا کے ساتھ اختتام ہوگا۔ تو یہ تو مسجدوں کے معاملات ہیں۔ اگر کوئی مسجد میں آ نہیں سکا یا مسجد میں اتنی تعداد میں نہیں آ سکے، بقیہ لوگ کہاں پڑھیں، تو اگر کوئی 4 لوگ ہوں، ان میں سے ایک آدمی کوئی امامت کر سکتا ہو، تو جو جمعہ کی شرائط ہیں انہی شرائط کے ساتھ وہ اپنے گھر پر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ایک مسئلہ یہ یاد رکھیں، عید کی نماز عام حالتوں میں مسجدوں میں بھی نہیں پڑھی جاتی، وہ عیدگاہ ہی میں پڑھنی چاہیے، لیکن ان حالات میں مجبوری کے تحت مسجد میں پڑھا جا رہا ہے۔ اسی طرح مسجد میں بھی بڑے مختصر لوگوں کو اجازت دی گئی ہے، تو بقیہ لوگوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اگر پڑھنا چاہیں، جماعت سے کرنا چاہیں جمعہ کے احکام کے تحت، تو وہ اپنے مکان پر یا اپنی کسی بھی جگہ پر نماز پڑھیں۔ کم سے کم 4 لوگوں کا ہونا ضروری ہے، ایک امامت کرے، 3 مقتدی بن جائیں، 2 رکعت نماز پڑھ لیں، تو عید الاضحیٰ کی 2 رکعت۔ طریقہ یہ ہے کہ مختصر آپ کو سمجھا دیتا ہوں، اکثر لوگ اس عید کی نماز کو بڑا مشکل سمجھتے ہیں، نہیں، یہ بڑا آسان طریقہ ہے۔ ایسا سمجھ لیں 2 رکعت جیسے عام نماز پڑھتے ہیں ویسے ہی نیت یہ کرنی ہے کہ 2 رکعت عید الاضحیٰ کی نماز پڑھتا ہوں واسطے اللہ کے، منہ میرا کعبے کی طرف، اللہ اکبر کہہ کے رکعت باندھیں گے، اور اس میں 6 زیادہ تکبیریں ہوتی ہیں۔ تو اگر کوئی آدمی اتنے الفاظ زبان سے ادا نہیں کر سکتا تو وہ نیت کر لے کہ میں 2 رکعت عید الاضحیٰ کی واجب نماز پڑھ رہا ہوں 6 زیادہ تکبیروں کے ساتھ، اللہ واسطے اللہ اکبر۔ تو جیسے ہی رکعت باندھے گا، باندھنے کے بعد ثنا پڑھے، سبحانک اللہم و بحمدک تبارک اسمک، تو مکمل پڑھ لینے کے بعد اب 3 تکبیریں زیادہ کہنی چاہیے۔ تو ثنا پڑھنے کے بعد تکبیر کہنا ہے، کانوں تک ہاتھ اٹھائیں، اللہ اکبر کہیں، ہاتھ چھوڑ دیں، پھر دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہیں، پھر ہاتھ چھوڑ دیں، پھر تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہیں، ہاتھ کو باندھ لیں۔ تو یہ 3 زائد تکبیریں ہو گئی۔ اب اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ثانی سورہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد رکوع سجدہ کریں گے، پھر دوسری رکعت میں حسب معمول سورہ فاتحہ اور ثانی سورہ پڑھیں گے، اور رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیریں کرنی ہیں۔ تو ثانی سورہ ختم ہونے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھائیں، ہاتھ چھوڑ دیں، پھر اللہ اکبر کہیں، ہاتھ اٹھائیں، ہاتھ چھوڑ دیں، پھر اللہ اکبر تیسری مرتبہ بھی اٹھائیں، ہاتھ چھوڑ دیں، چوتھی مرتبہ ہاتھ اٹھائے بغیر اللہ اکبر کہیں اور رکوع میں چلے جائیں، اور پھر اس کے بعد رکوع کے بعد 2 سجدے کریں، اور حسب معمول نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ عید کی نماز میں نماز پہلے ہوتی ہے، خطبہ بعد میں ہوتا ہے، اور یاد رکھیں جمعہ کا جو خطبہ ہوتا ہے اس کا حکم الگ ہے، عید کا جو خطبہ ہوتا ہے اس کا حکم الگ ہے۔ عید کا جو خطبہ ہوتا ہے وہ سنت ہے، اسی لیے عید الاضحیٰ کی 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد 2 خطبے مختصر طریقے سے پڑھ لیں۔ میں نے آسانی کے لیے عربی میں اور انگلش میں اور تیلگو میں مختصر خطبے بنا دیے ہیں، میری فیس بک آئی ڈی پر یا میرے موبائل نمبر پر دیکھ لیں اس کو۔ میری فیس بک آئی ڈی ہے شہمیر قادری سید، SHAHMEERISYED، یہ میرا فیس بک آئی ڈی ہے، اس پہ دیکھ لیں، یہ تینوں آپ کو مل جائیں گے۔ وہ دیکھ کر پہلا خطبہ اور دوسرا خطبہ مختصر لکھ دیا ہے میں نے، اس کو پڑھ لیں، آپ کا خطبہ بھی مکمل ہو جائے گا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میرا موبائل نمبر ہے واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کرنے کے لیے 9440768038، اس نمبر پہ میسج کر دیں کہ ہمیں خطبہ چاہیے، میں انشاءاللہ بھجوا دوں گا آپ لوگوں کو آسانی کے لیے۔ اور یاد رکھیے اگر کوئی خطبہ نہیں پڑھ سکتا ہے تو وہ خطبہ نہ پڑھے، صرف نماز پڑھ لے، ایسے بھی چلے گا، لیکن یہ حکم ہر سال کے لیے، ہر وقت کے لیے نہیں ہے۔ ہر سال ہم عیدگاہ ہی جائیں گے، عیدگاہ ہی میں نماز پڑھیں گے، کسی اور جگہ نماز نہیں پڑھیں گے، یہ ان حالات کے تحت، مجبوری کے تحت کیا جا رہا ہے۔ تو بہرحال عید کے بعد خطبے پڑھ لیں، اور خطبے میں ایک مسئلہ یہ یاد رکھیں کہ خطبے میں اگر جیسے ممبر لگتا ہے مسجد میں اس طرح ممبر کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ ایک سٹول رکھ لیں 2 خطبوں کے درمیان بیٹھ کر اٹھنے کے لیے، اور خطبے دونوں مکمل کر لیں۔ اور اگر اس سے بھی آسان اگر چاہیے تو پہلے خطبے میں سورہ تکبیر پڑھیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اور سورہ فاتحہ پڑھ لیں، پہلا خطبہ ہو جائے گا۔ اور دوسرے خطبے میں ایسا کریں کہ آپ سب سے پہلے التحیات پڑھ لیں جو نماز میں پڑھتے ہیں،
اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھ کے ربنا آتنا پڑھیں اور شروع میں آخر میں تکبیر پڑھ لیں، اللہ اکبر، جب بھی خطبہ مکمل ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی یہ بھی نہیں پڑھ سکتے تو 2 رکعت نماز پڑھ لیں، ان کے لیے کافی ہے۔ اور بہت سے مفتیان نے، علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر کوئی عید کی نماز ادا نہیں کر سکتا ہے تو وہ چاشت کی 2 یا 4 رکعت نماز پڑھ لے۔ تو جیسی سہولت ہے اس حساب سے کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تعالیٰ اس عبادت کو قبول فرمائے گا اور سب کے لیے رحمت ہو جائے گی، آسانی ہو جائے گی۔ یہ بڑا مختصر سا طریقہ ہے، تو یہ نماز کا اور خطبے کا میں نے مختصر طریقہ بتا دیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک اور کلپ میں آپ کو قربانی کے بارے میں اور دیگر مسائل کے بارے میں آپ کو سمجھایا جائے گا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ عید خوشیوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ خیر کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، اور اس دنیا میں جو وبا پھیلی ہے اس سے اللہ تعالیٰ سب کی، عالم اسلام کی، ساری دنیا کی، ہر ایک کی حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔